رسوله الكريم اما بعد سورۃ النبأ آخری پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس میں مرنے کے بعد کی زندگی اللہ نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ قدرت الہیہ کے دلائل میں بتایا گیا کہ وہ اللہ جو زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، انسان کو جوڑا جوڑا، نیند کو ذریعہ سکون، رات کو لباس، دن کو وقت معاش اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے، وہ اللہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس عدالت میں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کسی کا جہنم۔ باوجود اللہ کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو سن کر کافر یہ تمنا کرے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا، مطلب پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ مٹی کی طرح مسکینی اور عاجزی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ انسان نہیں حیوان ہوتا اور مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا۔ سورۃ النازعات ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔ 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ قسم اٹھائی ہے لَتُبْعَثُنَّ، قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت، ندامت کی وجہ سے نظریں جھکی ہوں گی۔ اور پھر فرعون کا انجام بھی بتایا گیا۔ یہ عقل کے کورے اور احمق یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسمان، رات دن کا نظام مقرر کر سکتا ہے، زمین کا فرش بچھا سکتا ہے اور پہاڑ زمین میں گاڑ سکتا ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بے شک اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ دوبارہ بھی زندہ کریں گے۔ سورہ عبس کی پہلی آیت سے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نابینا صحابی ہیں، بڑی شان والے صحابی ہیں، مسجد نبوی شریف کے یہ مؤذن بھی ہیں۔ ایک اذان حضرت بلال دیتے ہیں، ایک اذان عبداللہ بن مکتوم، تہجد کی اذان ایک دیتے ہیں اور فجر کی اذان دوسرے دیتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت نابینا صحابی ہیں۔ 2 غزوات کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے میں تشریف لے گئے تو ان کو مدینے کا گورنر بنا کر گئے۔ نابینا کو گورنر اور اپنی مسجد کا امام بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پہلے غالباً 7ویں پارے کے خلاصے میں سن چکے ہیں۔ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، لیکن کہلوا بھیجتے کہ آپ کے ارد گرد میں غریب لوگ بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ اسی طرح کا ایک موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سرداروں کو دعوت دین دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم کو تو کوئی پتہ نہیں، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائے اور آتے ہی سلام کیا اور جو بات پوچھنا چاہتی تھی وہ بات شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس طرح کرنا ناگوار گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان آیات میں تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا کہ میرے پیغمبر جو ایمان لائے ہیں وہ اتنا اونچے درجے والے ہیں، جو ایمان نہیں لائے آپ ان کی خاطر ان سے اپنی توجہ نہیں ہٹائیں۔
تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ جب بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے اور آپ فرماتے کہ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ کی تھی۔ اس صورت میں اللہ کی قدرت کے تکوینی دلائل کے بعد نفسا نفسی کا عالم بھی بیان کیا گیا ہے، اور صورت کے اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوف زدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا، بہت سارے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔ سورۃ التکویر، کورت یعنی جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ہولناک کائناتی انقلاب آئے گا قیامت کے دن، اس کو بیان کیا گیا، اور قسم کھا کر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس کی صداقت کو بیان فرمایا کہ ان دیوانوں کو اللہ نے، میرے نبی پر اعتراض کرنے والے دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا کہ جو اللہ کے نبی کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے، فرمایا تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، وہ تو بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا اللہ کا سچا نبی ہے۔ سورۃ الانفطار میں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مناظر کو بیان کرتے کرتے انسان سے بھی شکوہ کرتے ہیں، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس کے احسانات کو بھلا کر تو گناہوں پر اتر آیا ہے اور ناشکرا پن پہ اتر آیا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ دن تو آ کر رہے گا، کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا سارا حال کھول کر سامنے رکھ دیں گے۔ اس دن ابرار نیکوکار لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور فجار جو ہے گناہگار عذاب کی جگہ یعنی جہنم میں ہوں گے۔ سورۃ المطففین ہے، ویل للمطففین، فرمایا کہ بربادی ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ابتدائی آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو تطفیف یعنی ایسی اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ترازو پیمانوں کے حساب سے بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کو مزید وسعت دی اور فرمایا کہ یہ جو تطفیف ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ ناپ تول میں بھی ہوتی ہے، عیب ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی ہوتی ہے، کہ اپنے عیب نظر نہیں آتے، دوسروں کے عیب ظاہر کرنا۔ انصاف کے لینے اور دینے میں بھی ہوتی ہے کہ خود چاہتا ہے کہ مجھے انصاف ملے، دوسرے کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا، لوگوں کے عیب دیکھتا ہے، اپنے عیب نہیں دیکھتا، لوگوں سے اپنے حقوق تو مانگتا ہے لیکن لوگوں کے حق ادا نہیں کرتا۔ یہ سارے لوگ اس قسم کے جو ہیں وہ اس وعید میں ہیں، ایسے سارے لوگوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ ویل للمطففین، مطففین کی مذمت کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا ہے جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کے مقابلے میں ان صلحاء اور ابرار نیکوکاروں کا تذکرہ ہے جنہیں آخرت میں اللہ ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا، نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ سورۃ الانشقاق، اذا السماء انشقت،
جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ پچھلی صورتوں میں آپ دیکھ لیں، سورہ تکویر ہے، انفطار ہے، مطففین ہے، انشقاق ہے، ان چاروں صورتوں میں قیامت کے احوال کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان دو گروہ ہو جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ پیٹھ کے پیچھے سے دیے جانے کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ سینہ چیر کر الٹا ہاتھ اندر سے نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے نکال دیا جائے گا، اور پھر ان کو نام اعمال ملے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ سورۃ البروج ہے، 3 قسمیں کھائیں اللہ نے، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اس دن کی قسم جس کا تم سے وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر کیا جائے۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ گزشتہ ایک قوم کا تذکرہ ہے، اور ان بدبختوں نے اللہ کے ماننے والوں پر اتنا ظلم کیا، 20,000 مسلمانوں کو خندقیں کھود کر آگ جلا کر زندہ جلا دیا۔ ایسے ظالموں کو وعید سنائی گئی ہے جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا، ظلم کیا، اور پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اس پر فرعون کا انجام گواہ ہے۔ سورۃ الطارق ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں قسمیں اٹھائی ہیں اور بتایا ہے کہ آسمان کی قسم اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم، ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر، ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ انسان کی پہلی تخلیق کہ اللہ نے پانی کے قطرے سے اس کو پیدا فرمایا، اس سے اللہ نے استدلال فرمایا کہ اللہ دوبارہ بھی زندگی اسی طرح عطا فرمائیں گے۔ آگے سورۃ الاعلیٰ ہے، پہلی آیت سے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بہت عالی شان ہے۔ جیسے یہ جملہ آتا ہے سبح اسم، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی، تو اس کا جواب ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سجدے میں رکھو۔ یہاں پر جملے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، سجدے بھی ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ اللہ نے تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو پرکشش صورت سے بھی نوازا ہے، شکل و صورت سے، اور پھر یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے کہ اس نے سعادت اور ایمان کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے حفظ کے آسان ہونے کی خوشخبری بھی سنائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ انسانوں کی اصلاح اور ان کے اخلاق درست کرنے کے لیے قرآن کے ذریعے نصیحت فرمائیے۔ جن کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت قبول کر لیں گے، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی آلائش سے پاک کر لے گا اور اچھے جذبات اور خیالات سے اپنے دل دماغ کو آراستہ کرے گا، اللہ کی عظمت اور جلال اپنے دل میں پیدا کر لے گا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ وہ اصول ہے جو تمام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔
یہ جملے ذرا پھر سے سنیے گا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ فرمایا جو شخص اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لے، اپنے خیالات کو سنوار لے، اپنے دل دماغ میں اللہ کی عظمت اور جلال کا استحضار اور تصور قائم کر لے، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے کہ میرا سب کچھ دنیا ہے، یہ کام اگر یہ کر لے تو فرمایا یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ آگے جو صورت ہے سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کے معنی ہے ڈھانپ لینے والی، یعنی یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ اس سے مراد کون ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقیدے صحیح نہیں تھے اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ جو تذکرہ آپ بار بار سن رہے ہیں ایمان ہے تو نیکیاں قبول ہیں، ایمان نہیں، نمازیں پڑھنا بیکار، روزے رکھنا بیکار، حج کرنا بیکار، مال خرچ کرنا بیکار۔ سب سے بڑی قیمتی چیز جس کی وجہ سے بندے کے اعمال قبول ہوتے ہیں وہ ہے ایمان۔ یہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ایمان بنایا نہیں، عمل میں لگے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے۔ فرمایا ایسے چہرے ذلیل ہوں گے، تھکے تھکے بھی محسوس ہوں گے، دنیا میں بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئی، اور یہ چہرے پھر دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اور بعض چہرے ان کے بالمقابل تر و تازہ بھی ہوں گے، پر رونق بھی ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اعمال صالحہ کا راستہ اختیار کیا ہوگا۔ فرمایا ان کا مسکن اور ٹھکانہ جو ہے وہ بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ پھر وحدانیت کے دلائل میں اللہ نے جو چیزیں بیان کی، ایک تو اونٹ کا ذکر کیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، پھر آسمان کا، پھر زمین کا، اور پھر پہاڑ کا۔ اونٹ جسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، طویل قد و قامت کے باوجود اللہ نے اس کا ایسا صابر بنایا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے، اور اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ یہ 10 دن تک پیاس برداشت کر سکتا ہے۔ غذا اس کی کیا ہے؟ بہت ہی سادہ، یعنی جھاڑیوں سے، کانٹے دار جھاڑیوں سے، کیکر کے درخت کے پتوں سے جس میں کانٹے ہی ہوتے ہیں، اس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ یعنی ایسی غذا ہے اس کی اونٹ کی جو عام چوپائے نہیں کھاتے، ایسی بالکل سادہ غذا۔ اور پھر بغیر ستون کا یہ آسمان، بلند و بالا آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، اور زمین جسے یوں بچھایا گیا ہے کہ اس پر چلنا بھی آسان، کھیتی باڑی بھی آسان، اور پہاڑ، اس کو بھی اللہ نے بطور دلیل کے بیان فرمایا ہے۔ منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیں، پھر ان کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیں، پھر ہم دیکھیں گے۔ آگے جو سورۃ الفجر ہے اس کی ابتدا میں 4 قسمیں کھا کر فرمایا کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ پھر قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جیسے متکبروں کے اجمالی قصے بھی ان کی طرف متوجہ کیا گیا، اور اللہ نے بتایا کہ اللہ کی سنت اور دستور ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر اور شر، فقر و غنا، صحت اور بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔
امیری غریبی، کبھی مال کا زیادہ ہونا کبھی کم، یہ اللہ کا دستور ہے کہ ایسا ہوگا۔ کبھی خیر ہی خیر، کبھی تکلیف ہی تکلیف، یہ اللہ کا دستور ہے۔ کبھی صحت کی نعمت، کبھی بیماری کا آ جانا، یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ آزماتا ہے۔ فرمایا انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل و احسان کا شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ اسی کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے پاس اگر پوری وادی بھری ہوئی ہو سونے کی تو وہ پھر بھی تمنا کرتا ہے کہ ایک وادی اور بھی مجھے مل جائے۔ فرمایا اس کے پیٹ کے تو قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی، اور دنیا کی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ اور اس صورت میں قیامت کے زلزلے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ شقی لوگ اس دن جو ہے اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور نفس مطمئنہ والے جو ہے وہ اللہ کی رضا اور جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ سورۃ البلد ہے، 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان کی زندگی محنت اور مشقت سے عبارت ہے۔ کبھی فقر و فاقہ ہے، کبھی بیماری اور دکھ، کبھی حوادث اور آلام، پھر بڑھاپا اور موت، قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کے سوالات، پھر قیامت کی ہولناکیاں، غرض ہے کہ ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت۔ انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان کے نفس پر شاق گزرتے ہیں، یعنی انسانوں کو آزاد کرانا، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دینا، تلقین کرنا اور رحم کی وصیت کرنا، یہ اونچی گھاٹی ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ یہ اعمال کرنے چاہیے۔ سورۃ الشمس ہے، اس کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب ہے اور گناہوں سے بچاؤ ہے۔ ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی اللہ نے قسم کھا کر، جن میں سے قسم کھائی گئی سورج کی، چاند کی، دن اور رات کی، آسمان اور زمین کی، اور نفس انسانی کی۔ فرمایا اگر انسان اپنے رب سے ڈرے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی تربیت سے غفلت اختیار کرے اور اپنے نفس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے گویا کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے، نیکی والی یا برائی والی۔ سورۃ اللیل، اس سورت کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور ان کی جد و جہد۔ جب اعمال اور کوشش مختلف ہو تو پھر اس کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا، اے انسانوں تمہاری کوشش مختلف ہے، کوئی متقی ہے، کوئی بدبخت ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے، کسی نے اللہ سے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی اچھائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے، کوئی اچھائی کی بات کو جھٹلاتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے، اللہ فرماتے ہم اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ نیکیوں والا راستہ اختیار کرے تو وہ آسان کر دیتے ہیں، اگر اس نے گناہوں والا راستہ اختیار کیا تو ہم وہ والا راستہ بھی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ سورت کے اختتام پر اہل ایمان کو رب تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور اس کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بھی بیان کیا ہے جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ ہے، قسم کھا کر فرمایا میرے پیغمبر آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے کچھ سوالات لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ حضور کی سوچ یہ تھی کہ انہوں نے جو سوالات کیے ہیں، جبریل تو میرے پاس آتا رہتا ہے، جبریل آئے گا میں اس سے پوچھ کر ان کو بتا دوں گا۔ اللہ نے جبریل کو منع کر دیا کہ اب جانا ہی نہیں ہے۔ کئی دن گزر گئے، ہر روز مشرکین آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابھی میرے پاس جواب نہیں ہے، پھر جواب دوں گا۔ ظاہر ہے کہ وہ جھٹلاتے، بکواسات کرتے، آپ کو تکلیف ہوتی، اور پھر بہت ہی غلط الفاظ کے ساتھ کہا گیا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کئی دنوں کے بعد یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی، قسم کھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی، آپ کے مبارک زلفوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن جیسی دولت دی ہے، نبوت والا انعام دیا ہے، ایسے بندے چھوڑنے کے قابل تھوڑی ہوتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ ہم آپ کو خوشخبریاں سناتے ہیں، آپ کا مستقبل آپ کے حال سے بھی بہتر ہوگا اور آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ یہ کہ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود پکار اٹھیں گے کہ میرے اللہ میں راضی ہو گیا۔ جب جبریل آئے نا اتنے دنوں کے بعد تو حضور نے شکوہ کیا، اتنے دنوں سے آئے نہیں، تو جبریل نے جو جواب دیا وہ سورہ مریم میں اس کو اللہ نے بیان کیا۔ وہ کہنے لگا ما نتنزل، ہم اپنی مرضی سے تھوڑا آتے ہیں آپ کے پاس، مرضیاں تو ساری اللہ کی چلتی ہیں، وہ ہمیں آنے دیتا ہے تو ہم آتے ہیں، وہ نہیں آنے دیتا تو ہم نہیں آ سکتے۔ اس صورت مبارکہ میں پھر اللہ نے 3 احسانات بھی میرے نبی کو یاد دلائے، 3 وعدے کہ آپ کا مستقبل حال سے بہتر، آپ کی آخرت دنیا سے بہتر، اور ان قریب اتنا دیں گے کہ آپ خود خوش ہو جائیں گے۔ پھر 3 احسان یاد دلائے کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ بے خبر تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی اور بے پرواہ کر دیا۔ پھر ان 3 احسانات کے بعد، 3 نعمتوں کے بعد اللہ نے 3 وصیتیں بھی فرمائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلی یہ کہ یتیم پر سختی نہیں کرنی، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اور اپنے رب کی نعمتوں کے تذکرے کرنے ہیں۔ یہ 3 نعمتیں اور 3 اس پر اللہ نے احکامات دیے، وصیتیں فرمائیں اپنی طرف سے۔ سورۃ الم نشرح ہے، اس میں بھی اللہ کے احسانات کا ذکر ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو حکمت اور نور سے بھر دیا ہے اور ہر قسم کے گناہوں اور گندگی سے پاک فرما دیا ہے۔ آپ کا نبوت اور رسالت کا بوجھ اللہ نے ہلکا کر دیا ہے، اور آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اذان میں مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا، اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا۔ تکبیر کہتے ہوئے اقامت میں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نماز میں بھی قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے۔ جب اتحیات میں بیٹھے گا تو اللہم صلی علی محمد، درود نبی کے لیے۔ مر جائے گا تو جنازے میں بھی پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی تعریفیں ہوں گی تو دوسری تکبیر کے بعد میرے نبی پر درود ہوگا۔ قبر میں بھی پہنچ جائے گا تو پہلا سوال رب کے بارے میں ہوگا تو دوسرا سوال نبی کے بارے میں ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بہت اونچا اور بلند کر دیا ہے۔ پوری کائنات کے جس خطے پر جہاں کہیں میرا نام لینے والا کوئی ہوگا، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی جڑا ہوا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر
کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 احسانات میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہیں، اور اللہ نے میرے پیغمبر کے لیے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں اور تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ سورۃ التین ہے جس میں بھی اللہ نے قسمیں کھانے کے بعد انسان کی تکریم، انسان کو جو اللہ نے عزت اور شرف عطا فرمایا ہے اس کے مختلف پہلو بیان فرمائے۔ یہاں ایک پہلو ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا۔ کس لحاظ سے؟ جسمانی لحاظ سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، عقل بھی جو اللہ نے عطا فرمائی، شعور جو انسان کو عطا فرمایا۔ اگر انسان ان تمام تر خوبیوں کے ہوتے ہوئے انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرے پھر تو وہ جنت کا مستحق ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اور اگر انسانیت کے تقاضوں کو یہ پورا نہیں کرتا، ناشکرہ بنتا ہے، تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی حیوانی اور شہوانی زندگی کو اگر یہ اپنا مقصد بنا لے پھر یہ حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے۔ یہی انسان ہے نا جس کے بارے میں اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں جو نہیں مانتے رب کو اور رسول اللہ کی صداقت اور نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ جانور تو چوپائے بھی آ جاتے ہیں، بدتر یعنی کتے اور خنزیر کی لسٹ میں جا سکتا ہے اگر یہ اپنی انسانیت کو نہ پہچانے، اپنی وہ صلاحیتیں جو خیر کی طرف مائل کرتی ہیں اگر ان کو بروئے کار نہیں لاتا تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین۔ بلکہ اسی سورۃ الاعراف میں جہاں پر یہ جملے آئے ہیں اولئک کالانعام، وہاں پر دنیا اور مال کی حرص و ہوس میں زندگی گزارنے والے کے لیے اللہ نے کتے کی مثال بیان فرمائی، فمثلہ کمثل الکلب، فرمایا اس کی مثال کتے کی مثال ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کھانا مل جائے تب بھی وہ زبان نکال کے ہانپ رہا ہے، اور اگر بھوکا ہو تب بھی زبان نکال کے ہانپ رہا ہوتا ہے۔ انسان اگر سب کچھ اپنی دنیا کے مقاصد میں اور اسی میں جت جائے اور لگ جائے کہ بس یہی کچھ میں نے کرنا ہے اور آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، تو اللہ نے جانوروں سے بھی بدتر ہونے کا اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی انسانیت کو پہچانیں، اور اللہ کی طرف سے ہم پر جو اتنا بڑا احسان ہے جس کو اللہ نے قسمیں کھا کھا کر بیان فرمایا، اے انسان ہم نے تجھے بہت بہترین انداز میں احسن تقویم، خوبصورت تجھے بنایا ہے۔ سورۃ العلق ہے، یہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سورۃ العلق سے لے کر آخر تک جتنی بھی صورتیں ہیں یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور اس صورت میں انسان کی تخلیق بیان کی گئی کہ اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے۔ پھر اللہ نے قرات اور کتابت کے ذریعے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ انسان کو جو فضیلت ملی علم پڑھنے اور لکھنے کی وجہ سے، علم پڑھنے اور لکھنے کی وجہ سے باقی ساری مخلوقات پر یہ ممتاز ہو گیا ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی اور اس کی نعمتوں کا انکار کرنے والا جو انسان ہے، فرمایا اس کے غرور کی وجہ مال ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہو تو پھر یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں، پھر نہ خدا کو معبود سمجھتا ہے اور نہ ہی کسی انسان کو انسان سمجھتا ہے۔ پھر
انہی آیات میں اس امت کے فرعون ابو جہل کا بھی تذکرہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ سجدہ کریں، میرے قریب آ جائیں۔ یہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں سورۃ العلق میں، یہ قرآن پاک کا سب سے آخری سجدہ ہے، جو الفاظ ہیں وَاسْجُدْ، آپ سجدہ کریں، وَاقْتَرِبْ، میرے قریب آ جائیں۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں جو بندہ رب کے زیادہ قریب آنا چاہے وہ سجدے میں آ جائے، وہ سجدے میں آ جائے، اور پھر یہ تصور کرے کہ میں نے اپنے رب اور مالک کے قدموں میں سر رکھ دیا، اور پھر اس کو اتنا لطف آنے لگا کہ ایک سجدہ کر کے اٹھا، اللہ مجھے اتنا مزہ آئے، پھر دوسرے سجدے میں یہ گر کر پھر اسی کی تسبیحیں بیان کرتا ہے۔ بندے کو رب کا قرب سجدے میں ملتا ہے۔ اللہ یہ سجدوں کی توفیق ہمیں ہمیشہ کے لیے دے دیں، جب تک ہماری جان میں سانس چل رہی ہے، مرتے دم تک اللہ ہم سب کو سجدوں کی توفیق عنایت فرما دیں۔ میرے نبی کی خدمت میں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے قضاء حاجت کے لیے، صحابی نے سوچا آپ واپس تشریف لائیں گے، آپ کو پانی کی ضرورت تو پڑے گی، کیوں نہ میں خود انتظام کروں۔ پانی کا انتظام کر کے انتظار کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسکرانے لگے، انہوں نے پانی پیش کیا، وضو کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وضو سے فارغ ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل ماں شئت، جو تیرا دل کرتا ہے ماں۔ ایسے ہی کرتے ہیں بادشاہ حکمران، جب کسی اپنے چھوٹے سے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں مانگو جو مانگنا چاہتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ سل ما شئت، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا، بینک بیلنس چاہیے، بنگلے اور کوٹھیاں، نوکر چاکر، یہ دنیا ہی مانگتے، لیکن وہ کیا کرتا ہے صحابی آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں آپ اللہ سے جنت میں مجھے ایک جھونپڑا دلا دیں، ہو وہاں پر جہاں آپ کا قرب مجھے ملے، کیونکہ جنت میں درجے ہوں گے آپ کے سب سے اونچے، صالحین، شہداء، صدیقین، نبیین، اور نبیوں میں سب سے اونچا درجہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں سقفہ عرش الرحمن، میرا جو گھر اللہ نے جنت میں بنایا اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ یعنی میرے نبی کے مقام سے نظر اوپر جائے تو اللہ نظر آئیں، اللہ کے بعد نظر نیچے آئے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر پہنچے۔ یا رسول اللہ آپ تو ہوں گے اتنے اونچے درجوں پر، یہاں دنیا میں تو آپ کی رفاقت صحبت میسر ہے، زیارتیں بھی کرتے ہیں، دیکھیں ابھی میں نے آپ کو وضو بھی کرا دیا، وہاں تو ہم غریب لوگ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جن سیڑھیوں سے آپ اتریں گے چڑھیں گے انہی سیڑھیوں کے پاس ہمیں بھی کوئی جگہ مل جائے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ اس نے جنت میں میرے نبی کا پڑوس مانگا تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی، پھر تو میری مدد کر بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ سجدوں کے ذریعے تو میری مدد کر۔ کیا مطلب؟ میں رب سے تیرے لیے جنت میں اپنا پڑوس مانگوں گا، تو کثرت کے ساتھ بولیں سجدے کر، کثرت کے ساتھ سجدے کر۔ رمضان میں الحمدللہ سب سے زیادہ سجدے نصیب ہوتے، خالی 20 رکعت تراویح میں کتنے سجدے کرتے ہو؟ اللہ قبول فرمائے۔ آگے جو سورۃ القدر ہے، عظیم اللہ کے احسان کا ذکر ہے کہ اللہ نے کتاب مبین کو نازل فرمایا ہے شب قدر میں، اور شب قدر کی 2 فضیلتیں بیان ہوئی۔ ایک تو یہ کہ یہ رات 1000 مہینوں سے
بہتر قرار پائی۔ دوسرے یہ کہ اس رات غروب سے لے کر صبح صادق طلوع فجر تک امن اور سلامتی، رحمت اور برکت کا پیغام لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں جبریل امین کے ساتھ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اور یہ سلسلہ ہی حتی مطلع الفجر، یعنی طلوع فجر صبح صادق تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس رات میں۔ نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر میں جو قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا یہاں سے ہوئی، لیلۃ القدر سے۔ پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی تو اللہ نے وہ آیات اور صورتیں نازل فرمائیں۔ سورۃ البینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت قرار دیا اللہ نے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی خود ایک بڑا معجزہ ہے اور حق و صداقت کی واضح دلیل ہے۔ گندے ماحول میں 40 سال گزارنے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چیلنج دیا قوم کو، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ مجھے کیسا پایا، بتاؤ مجھے کیسا پایا۔ سامنے دشمن ہیں، ان سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہم نے آپ کا سرسری جائزہ نہیں لیا، جربنا لکا مرارا، تجربے کر کر کے ہم نے آپ کو آزمایا ہے، ما وجدنا فیکا الا صدقا، ہم نے آپ کی ذات میں سوائے صداقت اور سچائی کے اور کچھ نہیں پایا۔ دشمن بھی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے، اللہ نے میرے نبی کو واضح حجت قرار دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات جو بیان فرمائی ہے، کوئی عمل بغیر ایمان کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور ایمان بغیر اخلاص کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بات سمجھیں، عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں، اور ایمان بھی ایسا ویسا نہیں، خالص ایمان چاہیے۔ بغیر اخلاص کے اگر ایمان ہے تو اللہ کے ہاں وہ معتبر نہیں ہے۔ اور جو سورۃ الزلزال ہے، اس میں قیامت کے دن کے زلزلے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا۔ انسان قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ ہر ایک فرمایا اپنے چھوٹے بڑے عمل کو خیرن یرا شرن یرا، اچھائی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لے گا، گناہ کیے ہوں گے تو اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات میں مجاہدین، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جن گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا قسمیں کھانے کے بعد انسان بڑا ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑوں کی قسم۔ اور پھر ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، گھوڑا ایک جانور ہے، مالک کا اتنا وفادار ہے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، گھوڑے کو بھی زخم لگ رہے ہیں، مگر جہاں مالک اس کی لگام کا اشارہ دیتا ہے گھوڑا اسی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ وہ جانور ہو کر اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے۔ اے انسان تو اشرف المخلوقات، انسان ہو کر بھی اپنے رب کا نافرمان، نہ شکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ اور اللہ فرماتے ہیں انہ علی ذلک لشہید، تو خود بھی گواہی دے گا، تو خود بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ واقعی اللہ جس طرح تیرا شکر کرنے کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا۔ سورۃ القاریعہ میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کے نیکیاں زیادہ، کسی کے گناہ زیادہ، اور انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعین ہوگا۔ سورۃ التکاثر، اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے تو ان کے منصوبے ایسے ہی دھرے رہ جاتے ہیں۔ انہیں قصر سے، بنگلے سے
قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے۔ ان کو ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں اللہ سوال کریں گے، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں نے تجھے امن دیا تھا، میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے فراغت دی تھی، تو نے کھایا پیا، رہائش اختیار کی، علم بھی میں نے تجھے دیا، مال و دولت بھی تجھ کو دیا، یہ ساری نعمتیں استعمال کیں، میرا شکریہ کتنا ادا کیا، ثم لتسألن، اللہ سوال کریں گے اس بارے میں۔ سورۃ العصر ہے تو یہ مختصر سی چھوٹی سی سورت اسلام کے عظیم اصولوں پر مشتمل ہے اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان صحیح معنوں میں سورۃ العصر کو سمجھ لے گویا اس نے پورے اسلام کو سمجھ لیا۔ فرمایا انسان سارے کے سارے خسارے میں، البتہ وہ نقصان میں نہیں ہے جن میں 4 صفات ہوں، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرے۔ سورۃ الہمزہ، اس میں 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک بیماری اخلاقی بیماری، پس پشت کسی کے عیب بیان کرنا جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، کسی کو حسب نسب یا شکل و صورت کا طعنہ دینا، اور دنیا کی محبت جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ بھی بھول جاتا ہے، حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے۔ سورۃ الفیل ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اصحاب فیل کا واقعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑے ہی دن پہلے کا واقعہ تھا۔ ابرہ بادشاہ تھا یمن کا، وہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ کعبہ کے رب نے اپنے گھر کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا، وہ 60,000 جنگجو لے کر آیا تھا۔ جب پہنچا نا مینا کے قریب، اس وقت بیت اللہ کی حفاظت دیکھ بھال تو تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے پاس۔ لوگوں نے کہا کہ جاؤ اس سے مذاکرات کرو، اس سے بات کرو۔ نہیں، عبد المطلب کے اونٹ بھی وہاں چر رہے تھے، ان لوگوں نے ان اونٹوں کو بھی پکڑ کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ حضرت عبد المطلب آئے اس کے پاس، ابرہ کے پاس، میرے اونٹ دے دو۔ انہوں نے دے دی، واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس سے نہیں کہا کہ تو کعبہ کو گرانے جو آ رہا ہے نہیں آ ادھر، اپنے اونٹ لے کر آ گئے۔ عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے اونٹوں کا مالک تھا میں نے اپنی چیز مانگی ہے، جو کعبہ کا مالک ہے وہ جانے اور ابرہ جانے۔ تو کعبہ کے رب نے پھر جو لشکر بھیجے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں جن کو آپ تولیں ان کا وزن 100 گرام میں بھی نہیں آتا۔ وہ اپنے پنجوں میں، اپنی چونچ میں کنکر لے کر آئے، وہ آپ کے پاکستان کے ایٹم بم سے بھی زیادہ تھے۔ جہاں وہ گراتے تھے کنکر، جس ہاتھی کو لگتا تھا وہ پورا ہاتھی کس طرح ہو جاتا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جانور جو بھوسا چبا لے منہ میں، چبانے کے بعد پھر اگل دے، کھایا ہوا بھوسا اللہ نے ایسا بنا دیا، سارا کا سارا لشکر یہ خود بھی اس کے جسم کے اعضاء تک جھڑ گئے، دونوں ہاتھ بھی دونوں پاؤں بھی، اس حال میں گرتا پڑتا کسی طرح واپس بھاگا، لیکن اللہ نے اس کو بھی ہلاک کیا۔ اپنے گھر کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اللہ ہمیشہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ آگے سورۃ القریش ہے، اس میں قبیلہ قریش کو اللہ نے اپنے احسانات جتائے۔ ایک تو یہ کہ گرمیوں کے موسم میں یہ ملک شام کی تجارت کرتے تھے، سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف بلا خوف و خطر جاتے تھے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ بلد حرام، امن و اطمینان اور تحفظ کی نعمت جو تمہیں حاصل ہے، اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورۃ الماعون ہے، اس میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔
نہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے، نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ درست ہے۔ اور دوسرا گروہ ہے منافقوں کا، ان کی 3 برائیاں اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی برائی، نماز سے غافل ہیں۔ نماز کی غفلت کیا ہے؟ یا تو نماز پڑھتے نہیں، یا پھر یہ کہ پڑھی تو ہے وقت کی پابندی نہیں، اور اگر وقت کی پابندی بھی ہے خشوع خضوع نہیں، یہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ اور دوسری چیز، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں وہ۔ اور تیسری چیز، ایسے بخیل ہیں عام ضرورت کی چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ سورۃ الکوثر ہے، اس میں 3 مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر ایک تو وہ نہر ہے جو جنت سے چل کر آئے گی میدان محشر میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالکانہ حقوق میرے پاس ہوں گے، انتظرکم علی الحوض، میری امت کے لوگوں میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اس دن حوض کوثر سے سیراب ہونا نصیب فرما دے۔ مفسرین نے کہا کہ وہ کوثر بھی مراد ہے، قرآن بھی کوثر ہے۔ اس کوثر سے جو پینا چاہتا ہے وہ قرآن والے کوثر سے دنیا میں پیے۔ دنیا میں اگر قرآن والے کوثر پر عمل کرے گا تو وہ حوض کوثر بھی نصیب ہوگا، دنیا میں اگر قرآن سے منہ موڑ کر رہے گا تو وہ حوض کوثر پھر نصیب نہیں ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ اس سے مراد ہے اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ یہ سورت جتنی چھوٹی ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یہی ہے نا، الفاظ کے لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے، لیکن اس میں جو خزانے چھپے ہوئے ہیں اس کو اگر میں بیان کرنے کے لیے بیٹھوں، مجھے رب کی ذات سے امید ہے میں پورا مہینہ بیان کرتا رہوں گا۔ جتنے درس آپ نے پورا مہینہ سنے ہیں اسی سورۃ الکوثر پہ گزر سکتے ہیں۔ یہی صورت ہے۔ مکے کے جو مشرک تھے، بڑے شاعر بھی تھے، اپنے ماں سوا سب کو وہ کہتے تھے اجمی، خود عربی باقی اجمی۔ اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگے۔ وہ کہتے تھے زبان والے تو صرف ہم ہی ہیں، فی البدی، بغیر سوچے سمجھے کئی اشعار کہہ دینا، یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی فی البدی اشعار کہا کرتی تھیں۔ وہ جب کوئی شعر لکھتے تو پھر اس کو لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے۔ سال کے بعد باقاعدہ ان کا میلہ ہوتا، عرب کا جو سب سے بڑا شاعر ہوتا وہ آتا، مختلف شاعروں کے کلام پڑھتا، پھر ان کو پوزیشن ملتی، اول نمبر کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے اور تیسرا کس کا ہے۔ ایک صحابی نے کیا کیا، جب یہ صورت نازل ہوئی اس نے بھی ایک چمڑے کے ٹکڑے پہ یہ صورت لکھی، جہاں شاعروں کے کلام لکھے ہوئے تھے، لٹکے ہوئے تھے، وہاں اس کو بھی لٹکا دیا۔ وہ جو بڑا شاعر آیا نا، مختلف شعراء کے کلام پڑھتا گیا، جب آئی نا باری سورۃ الکوثر کی، اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر، ان کے لیے تو یہ غیر معروف کلام تھا نا، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ دیوار پر جو کلام لگے ہوئے ہیں، ایک پڑھتا پھر قدم آگے بڑھتے، پھر اور آگے بڑھتا، جب اس کو پڑھا تو اس کے قدم رک گئے، قدم آگے نہیں بڑھ رہے۔ اس نے پھر پڑھا، پھر تیسری دفعہ پڑھا، پھر اس نے جیب سے قلم نکالا اور اس نے لکھا، اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ بڑا شاعر تھا، سارے شعراء کے کلام پڑھنے کے بعد اس نے لکھ دیا، اس نے کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کی صداقت کی گواہی ان سے اللہ نے دلوائی ہے۔ یہ سورۃ الکوثر اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، حق کی شفاعت بھی، مقام محمود بھی، معجزات بھی اور قرآن کریم بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ سارے کوثر کے معنی ہیں۔ آگے سورۃ الکافرون ہے،
یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ کو دعوت دی کہ آئیے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس صورت نے ایمان اور کفر اور موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتایا کہ توحید اور شرک دو متصادم نظام ہیں، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہے، اور کفار کی امیدوں کا گویا کہ خاتمہ ہو گیا۔ ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا گیا ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، ایماندار بندہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا۔ سورۃ النصر ہے، یہ 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 70 دن پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری موت کی اطلاع آ گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اسے قبول کرنے والے اکا دکا تھے، لیکن اب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب تو جماعتوں کی جماعتیں، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کریں، اللہ کی تسبیح کریں، اس کی عظمت کو بیان کریں۔ سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو، اس نے ان ہاتھوں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، پتھر پھینکے تھے، بد دعائیہ کلمات کہے تھے۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کے تردید میں یہ صورت نازل فرما دی، قیامت تک مسلمان اس کو یہ بد دعا دیتے ہی رہیں گے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن اور سگا چچا اور اس کی بیوی تھی ام جمیل، اس کا انجام بتاتی ہے۔ ابو لہب کو اپنے مال و اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال و اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دو چار ہوئے۔ سورۃ الاخلاص ہے، چونکہ اس صورت میں توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے اس لیے اسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی توحید کے بارے میں بات کرتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید ذات و صفات۔ ربوبیت یعنی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے، اس کا اقرار تو کافر بھی کرتے ہیں۔ توحید الوہیت یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا ہو، نظر نیاز ہو، قربانی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ مشرکین اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، غیر اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے۔ توحید ذات و صفات، توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ انسان اکثر اس میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے بھی وہ اسی طرح کا علم مانتا ہے جیسا علم اللہ کا، وہی قدرت مانتا ہے جیسی قدرت اللہ کی، وہی سننا، دیکھنا، تصرف کرنا غیر اللہ کے لیے بھی ثابت کرتا ہے، جو کہ اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہ سورۃ الاخلاص زیادہ زور توحید کی اسی قسم پر دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے لم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ کسی کا علم، نہ کسی کی قدرت، نہ کسی کا اختیار، اللہ جیسا کسی کا نہیں ہے۔ سورۃ الفلق ہے، اس سورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت کو بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی، پناہ مانگنے کا حکم دیا اللہ نے۔ مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، کیونکہ عام طور پر چور اور شیاطین، جنات اور جادوگر اندھیرے میں ہی اپنا کام دکھاتے ہیں، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جو کہ جادو ٹونے کرتی ہیں۔ یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ گنڈے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اور حاسد کے شر سے، ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا اللہ خود حکم فرما رہے ہیں۔ آخر میں سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں جو ہے ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان کی فضیلت میں مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہیں نہیں معلوم آج ایسی 2 صورتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل تو کچھ ہے نہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دونوں صورتیں جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہیں۔ اب میں جوڑ ملانے لگا ہوں سورۃ الناس سے سورۃ الفاتحہ کا۔ سورۃ الناس کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ ان دونوں میں بڑی مناسبت۔ فاتحہ میں بھی اللہ سے مدد مانگی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ فاتحہ میں بھی اللہ سے مدد مانگی گئی ہے اور سورۃ الناس میں اللہ سے مدد مانگی گئی۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی، قل اعوذ برب الناس جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ یعنی اس طرف اشارہ مل گیا کہ بندے کو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر حال میں اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اور سورۃ الناس میں اللہ نے 3 صفات کو ذکر کیا ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یعنی ربوبیت، مالکیت، الوہیت، یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور وہ ہے وسوسہ۔ وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، الذی یوسوس فی صدور۔ اس سے ثابت ہوا کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی، من الجنۃ والناس، جن بھی وسوسہ ڈالتا ہے، انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ آج کا سارا میڈیا مسلمانوں کے ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف نہیں ہے۔ آپ ان کے مذاکرے دیکھیں، اسی وسوسوں میں مبتلا ہیں اور ڈال لیں، اور وسوسے کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ یہ دونوں صورتیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ فلق میں ایک صفت کو ذکر کیا تھا، رب الفلق، لیکن 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی۔ اس میں تھی جان کی حفاظت، کہ حاسد کے شر سے، پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، مخلوق کے شر سے بچانا کس کو چاہتا تھا؟ جان کو۔ اس کے لیے تو رب کی ایک صفت کو ذکر کیا، 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی۔ وسوسہ اصل میں دین کا ضرر ہے، اس میں یہاں اللہ کی 3 صفتوں کو بیان کیا گیا اور صرف وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے دین اور ایمان کی سلامتی مقصود ہونی چاہیے، کیونکہ جان کی سلامتی اتنا اہم اور ضروری نہیں ہے جتنا کہ ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ عرض یہ ہے آخر میں مختصر سا، جو مجھ سے ہو سکا میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ قرآن کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، ساری زندگی اس کو بیان کرتے رہنے میں بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس مختصر سے وقت میں میں چاہتا تھا بہت کچھ بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن جب وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو آپ لوگوں کا خیال بھی آتا ہے مجھے، اس لیے جتنا کچھ بیان ہوا ہے بس اللہ اس کو قبول فرما لیں۔ مقصد اس کا یہ ہے آپ بھائیوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرنا۔ جو اہم مضامین تھے ان کو میں نے اجاگر کیا، نمایاں کیا، کہ ہم سب کا تعلق اگر قرآن سے ہو جائے تو دنیا کی جتنی بھی ہماری آزمائشیں ہیں ان سب میں ہمیں قرآن سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ آخر میں استدعا یہ ہے، اگر ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم رکھا اور قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی ہم کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ قبول فرما لیں۔
قرآن کے اس خلاصے کے حوالے سے بھی الحمدللہ آج تکمیل ہوئی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا داعی بھی بنائے، قرآن کا عامل بھی بنائے، اور قرآن کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے۔ الحمدللہ۔